آج ہم اردو کی شعری روایت کے عنوان کے تحت سودا کی غزلیں پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ تو مرزا محمد رفیع سودا یہ میر تقی میر کے ہم عصر تھے اور ایک ایسے زمانے میں تھے جب بہت اہم اور بڑے شعراء موجود تھے۔ آئیے تشریف۔ تو سودا سے بالکل سودا کے سینئرز میں جی کوئی تشریف اور سب خیریت۔ سودا کے سینئرز میں بھی شاہ حاتم جیسے اہم لوگ تھے جو باقاعدہ ایک دبستان کے بانی ہیں، اور معاصرین میں میر ایسا آدمی تھا کہ جو دنیا کی کسی بھی شعری روایت میں ہوتا تو اس کی صفحے اول میں ہوتا۔ تو پھر یہ کہ درد تھے، قائم چاند پوری تھے، میر سوز تھے، اور ایک غیر معمولی طور پہ منفرد شاعر جو قتل ہو گئے جوانی میں، انعام اللہ خان یقین، وہ بھی سودا کے ہم عصر تھے، جوانی میں قتل ہو گئے، اور ان کی اٹھان کا یہ عالم تھا کہ کہا جاتا ہے کہ میر ان سے گھبراتے تھے۔ تو اور نہایت منفرد شاعر تھے، کسی وقت موقع ملا تو ان پہ بھی ایک نشست کریں گے۔ تو ان کو پڑھتے وقت جگہ جگہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ غالب نے بھی ان کا کوئی رنگ قبول کیا ہے۔ بہت منفرد شاعر تھے اور زبان کی روانی میں وہ بہت آگے تھے، یقین۔ تو سودا کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے میں بھی میر کے ہم پلہ گنے جاتے تھے۔ مطلب اس زمانے کا ایک طرح سے محاورہ تھا کہ میر و سودا یا میر و مرزا، یعنی یہ دو جیسے ہم پلہ شاعر ہیں، دو بڑے شاعر ہیں جن کو ان کے عہد نے جن کی برابری اور بڑائی کو ایک اجماعی انداز سے قبول کر رکھا تھا، اور میر و مرزا کے درمیان تقریباً مساوات رکھنے والا یہ ذوق خاصی دیر تک چلا ہے۔ تو بعد میں جب میر کی طرف لوگوں نے ذرا تنقید کی نظر سے، یعنی کہ میر کا تجزیہ اور میر کے شعری محاسن وغیرہ پہ نقادوں کی، شعر شناسوں کی نظر ہوئی، تو پھر یہ احساس ہوا کہ سودا کو میر کے برابر نہیں بٹھایا جا سکتا۔ یعنی میر و سودا کہہ کر جو ان کی مساوات کا خیال پیدا ہوتا ہے وہ سرے سے غلط ہے۔ میر اور سودا کے شعری مرتبے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو میر وہ شاعر ہے جس کے ساتھ برابری کی نشست کسی کو نہیں دی جا سکتی اردو شعری روایت میں۔ تو پھر بھی جب سودا کی میر کے ساتھ برابری والی صورتحال یک لخت غائب ہوئی، یعنی غالب کے زمانے میں یک لخت غائب ہو گئی، تو اس کے باوجود سودا کی اہمیت کا اعتراف تقریباً ہمیشہ موجود رہا ہے جدید دور کے آنے سے پہلے تک۔ یعنی اقبال کی آمد سے پہلے تک
سودا بہت اہم شاعر ہیں، یہ دعویٰ جیسے عام تھا کہ وہ بہت اہم شاعر ہیں۔ بعض لوگ کہتے تو اردو کے 5 شاعروں میں سے ایک ہیں، بعض ان کو 10 میں گنتے تھے، لیکن یہ کہ ان کی اہمیت مسلم رہی، ان کا اہم شاعر ہونا یہ جیسے لوگوں نے قبول کیے رکھا۔ لیکن اقبال کے آ جانے کے بعد سے اور پھر اس کے فوراً بعد کچھ جدید شعری تحریکیں جو ہماری تہذیب سے انقطاع کی حالت میں پیدا ہوئی تھیں، تو ان کا پھیلاؤ کچھ ایسا ہوا کہ سودا کی اہمیت بھی رفتہ رفتہ شاعری کے پڑھنے والوں کی نظر سے اوجھل رہ گئی۔ سودا گویا ہماری شعری تاریخ کا ایک نام رہ گئے، جن کی 2 4 10 غزلیں سب نے پڑھی ہوئی تھیں، یا یہ کہ محمد حسین آزاد کا ایک فقرہ ان کا تعارف بن کر رہ گیا۔ محمد حسین آزاد اردو کے سب سے بڑے انشا پرداز تھے، تو وہ مطلب انہوں نے پتہ نہیں کس رو میں ایک فقرہ لکھ دیا جس کی کنسٹرکشن اتنی اچھی ہے کہ وہ پھر لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا، اور لوگوں نے گویا اسے سودا اور میر کے تعارف کے طور پہ قبول بھی کر لیا۔ وہ یہ تھا کہ میر کا کلام آ ہے، سودا کا واہ۔ تو پھر چونکہ آہ کی طرف آدمی کی توجہ سنجیدگی کے ساتھ ہوتی ہے، آہ کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ اس میں گہرائی زیادہ ہوگی، پیتھوس زیادہ ہوگا، معنی زیادہ ہوں گے، بلندی زیادہ ہوگی اور تخلیقیت زیادہ ہوگی، یعنی تخلیقی وجدان یا تخلیقی طرز احساس کا سب سے قیمتی سرمایہ بھی آہ ہے اور سب سے مکمل ایکسپریشن بھی آہ ہے۔ تو آہ میں آہ کے علمیاتی جوہر کو سمجھنے، جاننے اور اس سے مانوس ہونے کی وجہ سے اس فقرے نے میر کا بڑا شاعر ہونا تو انہیں سمجھے بغیر واجب القبول بنا دیا۔ تو مطلب یہ محمد حسین آزاد کا کمال ایسے دیکھیں کہ ایک ٹوپی انہوں نے میر کے سر پہ رکھ دی، وہ میر کا پورا تعارف بن گئی۔ اب میر کی کوئی تصویر اس ٹوپی کے بغیر لوگ مانتے ہی نہیں۔ اسی طرح دوسری ٹوپی بنائی، وہ سودا کے سر پہ منڈ دی۔ اب سودا بیچارے جو ہیں وہ بالکل وہ ٹوپی ان کا تشخص بن گئی، یعنی وہ ان کی شاعری واہ بن گئی۔ تو واہ کی طرف لوگوں کی توجہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں ہوتی، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ خود کو واہ کی سچویشن سے جتنا دور رکھ سکے تاکہ اس کی ثقافت پر فرق نہ آئے۔ تو واہ میں ایک عامیانہ پن سا ہوتا ہے نا نفسیاتی طور پہ، تو وہ اس نے جو ہے واہ کے عنوان نے شاعری کے اچھے بھلے قارئین کو سودا سے دور کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ سودا پر 1-2 چیزوں کے سوا کوئی بھی ڈھنگ کی تحریر نہیں ملتی۔ اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے شاعروں پر ہمارے یہاں کتابوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، سودا پہ ڈھنگ کا مضمون نہیں ملتا، ڈھنگ کی کتاب نہیں ملتی، بلکہ ایک کتاب جو وہ سودا پہ 2 کتابیں ہیں وہ سوانحی نوعیت کی ہیں۔ ایک کتاب شیخ چاند کی ہے، اس کا نام سودا ہے، تو وہ اس سے بس معلومات سودا کے بارے میں حاصل ہو جاتی ہیں، اور دوسری کتاب ہے میر و سودا اور ان کا عہد، یہ ثناء الحق صاحب صدیقی کی کتاب۔
تو اس میں بھی یہ تاریخ جیسی کتاب ہے، مطلب یہ ادبی تنقید کی کتابیں نہیں ہیں۔ تو فراق کا ایک مضمون یا اس طرح کے کچھ مضامین ہیں، لیکن وہ بھی ایسے نہیں ہیں کہ انہیں پڑھ کر ایک آدمی جو تنقید پر بھروسہ رکھتا ہو وہ یہ مان لے کہ سودا بڑے شاعر ہیں یا بہت اہم شاعر ہیں۔ تو غرض سودا کی رونمائی کرنے والے اسباب ہماری روایت میں کم ہو گئے اور سودا کو ڈھانپنے والی چیزیں بڑھتی چلی گئیں۔ تو آج جو ہم بیٹھے ہیں، ہم میں جو ادب کے سنجیدہ قاری بھی ہیں وہ بھی سودا کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں، اور بالفرض اگر کسی نے سودا کو غزلوں یا قصیدوں کی حد تک پڑھ بھی رکھا ہے تو وہ ان کے بارے میں کچھ سطحی تاثرات اور خیالات سے آگے نہیں بڑھتا، اور وہ سطحی تاثرات اور خیالات انہی محمد حسین آزاد کی آب حیات سے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ واہ کے شاعر ہیں، ان کے یہاں طنز بہت ہے، پھکڑ پن بہت ہے، ہجویات کے ماسٹر تھے، زبان بہت جانتے تھے، صاحب علم تھے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ ان کی شاعری میں اتر کے اس کا ایسا تجزیہ کرنا جس سے یہ واضح ہو کہ یہ بہت اہم شاعر تھے اور یہ نہ ہوتے تو اردو کی شعری روایت کے نمو کے کچھ عمل رک جاتے۔ اردو شعری روایت کی پرورش میں سودا کا بہت ہاتھ ہے۔ اس بات کو اعتماد سے، سمجھداری کے ساتھ اور ثبوت و شواہد کے ساتھ کہنے والے اب غالباً ہمارے ادب کے سنجیدہ قاریوں میں بھی نہیں رہ گئے۔ خود میرا یہ معاملہ ہے کہ میں نے سودا کا کلیات، خاص طور پہ سودا کی غزلیں تمام، یہ کچھ نہیں تو 10 مرتبہ شروع سے آخر تک پڑھی ہوں گی، اور 2-3 مرتبہ انتخاب بنایا۔ سودا سے مجھے ایک طبعی دلچسپی شروع سے رہی، لیکن سودا کا مرتبہ متعین کرنے والا انداز نظر وہ مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میں اپنے اس پسندیدہ شاعر پر اپلائی کروں۔ یعنی مجھے بھی یہ خیال دیر سے آیا کہ یہ اچھے تو لگتے ہیں، لیکن ان کے اچھے لگنے کی معیاری ادبی اور تنقیدی وجوہ کیا ہیں۔ تو وہ بھی اب گویا اب اس امتحان سے مجھے بھی گزرنا ہے کہ سودا اچھے اور اہم شاعر ہیں تو کیوں ہیں، ان میں شاعرانہ اہمیت اور خوبی کے وہ کون سے عناصر ہیں جن میں سے بعض روایتی اور اجتماعی ہیں اور ایک کثیر تعداد انفرادی ہے، سودا سے خاص ہے۔ تو سودا کے بارے میں کم از کم میرے لیے یہ کہنا دشوار ہے کہ یہ میر، غالب یا اقبال کے معنوں میں بڑے شاعر تھے۔ تو بڑا شاعر ماننے میں تو مجھے تأمل ہے انہیں، لیکن یہ کہ کیونکہ شاعری صرف بڑائی کے پہیوں پر نہیں چلتی، تو شاعری ایک بہت بڑی گاڑی ہے جس میں بڑے پہیے کم ہوتے ہیں، اس کو سہارا دینے، اس کی رفتار کو برقرار رکھنے اور بڑے پہیوں کی رفتار میں خلل نہ آنے دینے کے لیے معاون ویلز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سودا کو آپ سمجھیں کہ یہ ہماری شعری روایت میں آنے والی وہ تخلیقی قوت ہے جو اگر اس روایت کو فراہم نہ ہوئی ہوتی تو یہ روایت بڑی شاعری کی پہچان نہ یا بڑی شاعری کے معیارات وضع نہ کر پاتی۔ تو سودا کو پڑھنا
اردو کی بڑی شاعری کو پڑھنے کی تیاری ہے، خود بڑی شاعری کو پڑھنے کا عمل نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ضروری ہے ان کے بارے میں جاننا۔ دوسرا یہ کہ یہ بڑے شاعر کیوں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑا شاعر زبان پہ قدرت رکھتا ہے، لازم ہے کہ وہ قادر الکلام ہو، تو قدرت کلام سودا کی میر سے کم نہیں ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ شاید آپ لوگوں نے وہ واقعہ پڑھا ہو، وہ چیزیں دیکھی ہوں جس میں سودا نے میر پر کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ میر نے ایک سلام لکھا تھا حضرت امام حسین کی شان میں، تو اس پہ سودا نے اعتراضات کیے ہیں، اعتقادی بھی اور ادبی بھی، لسانیاتی بھی، اور منظوم اعتراضات ہیں۔ اچھا، دونوں ہم مسلک ہیں، مطلب وہ اعتقادی اعتراضات ہم مسلک ہونے کی بنیاد پر ہیں۔ تو اور پھر اس سے بڑھ کے چلو وہ تو کوئی بھی کرے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ اس میں زبان کی کمزوریاں دکھائی ہیں، اظہار کی خامیاں جتائی ہیں، اور یہ سارا کام اسی بحر میں کیا ہے جس بحر میں وہ سلام لکھا گیا تھا۔ تو قدرت کلام ان کی ایسی تھی کہ اسے میر، قدرت کلام کا مطلب ہے کہ جو چاہے وہ کہہ دو اس کے مناسب حال لفظوں میں۔ قدرت کلام کہتے ہیں جو چاہے وہ کہہ دو، اور ایسا کہہ دو کہ اس میں ایک لفظ بھی بدل جائے تو وہ بات جو ہے وہ پوری بیان ہونے سے رہ جائے، اس کو کہتے ہیں قدرت کلام۔ تو اس میں تو سودا بہت، مطلب بس وہ میر کے برابر ہی قدرت کلام انہیں بھی ہے۔ تو اگر بڑی شاعری قدرت کلام کا نام ہے تو قدرت کلام تو ان کے پاس وہی تھی جو میر کے کو نصیب تھی۔ تو ان کے یہاں بڑا شاعر نہ بن سکنے کی جو بنیادیں ہیں وہ دو ہیں، کہ بڑا شاعر، یوں کہیں کہ بڑا شاعر معنی آفرینی کرتا ہے۔ بڑے شاعر کی شاعری کا جو مطلب ہوتا ہے وہ قاری کی طبیعت اور ذہن کو کسی بڑی حقیقت سے مانوس کر دیتا ہے، یعنی اس کے معنی میں ایک ایسی اٹھان ہوتی ہے جو اس تہذیب میں موجود تصورات حقیقت سے پڑھنے والے کو مانوس کر دیتی ہے۔ یعنی کہ ایک تہذیب ہے وہ حقیقت، یعنی جس کی بنیاد پہ انسان اور انسان کی دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ تو ہر تہذیب اس طرح کی حقیقت کا ایک آئیڈیا یا تصور رکھتی ہے، تو بڑا شاعر آ کر اس آئیڈیا اور یا تصور کو لائق احساس بنا دیتا ہے، اس غیبی حقیقت کو قابل دید بنا دیتا ہے۔ وہ گویا ہمیں اس حقیقت کے حضور میں پہنچ جانے کا تجربہ فراہم کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے بڑے شاعر کے عام قسم کے مضامین بھی جو ہیں وہ قاری کے شعور اور احساس میں پہنچ کر ایک بلندی پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کے وہ میز بھی اگر کہے گا تو میز کو ایک ایسی اسکیم آف میننگ میں باندھے گا کہ یہ میز جو میرے اور آپ کے تجربے میں ہے، یہ اس صورت میں رہتے ہوئے کچھ ایسی بلندی معنی پر مجھے پہنچا دے گی جو معنی میں نے اس میز میں نہ دیکھے تھے، نہ سمجھے تھے، نہ فرض کیے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو چیزوں کی صورت کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی معنویت میں اضافہ کرتا ہے،
معنویت کا مطلب یہ ہے کہ شعور میں ان کی صورت بھی بڑی کر دیتا ہے اور احساسات میں بھی ان کی حیت بڑی کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز سودا کے یہاں نہیں ہے، یعنی اس چیز کے چیمپئن میر صاحب ہیں۔ تو بڑی شاعری ایک بڑی فکر دیتی ہے، کیونکہ بڑی شاعری تمام تخیل اور احساسات کو حقیقت کے حضور میں رکھتی ہے۔ تو یہ سودا کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بڑی شاعری کا ایک بہت بڑا عنصر ان کے یہاں آ ہی نہ سکا۔ دوسرا یہ کہ بڑی شاعری جو ہے وہ تخیل کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ تو تخیل کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کچھ ایسی تصویریں نظر آ جائیں جن کی بنیاد پر میں یقین سے کہہ سکوں کہ یہ تصویریں کسی چیز کی نہیں ہیں، کسی معنی اور کسی حقیقت کی تصویریں۔ آپ سمجھ گئے نا کہ ایسی بیانڈ فارم تصویریں بڑے شاعر کا تخیل بناتا ہے کہ جس کو دیکھنے کا عمل ہر ایک کی دسترس میں ہے، لیکن جس کو دیکھ لینے کے نتائج جو ہیں وہ اس کو اس منظر کی فارم تک محدود نہیں رہنے دیتا دیکھنے والے کو، بلکہ اس فارم کے پیچھے کچھ اندیکھا پن ہے جس کا احساس اتنی قطعیت اور تیقن سے دکھا دیتا ہے کہ وہ پیچھے والا اندیکھا پن بھی گویا اس دیکھے ہوئے منظر کا حصہ بنا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بڑا تخیل، یعنی بڑے شاعر کا تخیل کہ جو آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کو ذہن میں زیادہ مکمل بنا دے، تخیل اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا کہ آنکھیں چیزوں کو اس سطح کمال پر دیکھنے سے عاجز ہیں، چیزیں آنکھوں پر منکشف ہو کر اپنی ویسی حالت دکھانے سے قاصر ہیں جو ایک بڑا شاعر اپنے تخیل میں انہیں ری فارم کر کے بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تخیل کا مطلب ہے کہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز ناقص اور چھوٹی ہے، اور وہی چیز جو آنکھ سے دیکھ کر میرے تخیل نے اپنے تصرف میں لی ہے وہ اس سے بڑی اور کامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تخیل کا یہ والا استعمال بھی سودا کے یہاں نہیں ہے۔ تیسرا سبب اور آخری سبب وہ یہ کہ بڑی شاعری علمیہ ہوتی ہے۔ علمیہ سے مراد آہ نہیں ہے، علمیہ سے مراد رونا دھونا نہیں ہے۔ بڑی شاعری جو ہے وہ یوں کہیں کہ آدمی کو اس کی نارسائی کے احوال تک پہنچاتی ہے۔ بڑی شاعری آدمی کی رسائی کی حدوں میں ناممکن اضافے کر کے اسے نارسائی کے حال تک پہنچاتی ہے۔ تو جتنا بڑا دوڑنے کا میدان ہوگا اتنا بڑا احساس نارسائی ہوگا، جتنا لمبا سفر ہوگا اس سفر میں بے حصولی کا تجربہ اتنا ہی بڑا ہوگا نا۔ 15 قدم چل کے مجھے پتہ چلا کہ منزل تو ہے ہی نہیں، تو یہ کوئی علمیہ نہیں ہوا، لیکن میں نے انفس و آفاق کو چھان مارا اور اتنا فاصلہ طے کر لیا جس کو نوری برسوں کے گزوں سے بھی نہیں ناپا جا سکتا۔ تو اتنے لمبے فاصلے کو طے کر کے مجھے پتہ چلا کہ میں تو ہنوز پہلے قدم پر ہوں، ہنوز پہلا قدم اٹھانا باقی ہے۔ تو اس یافت کو، اس معرفت کو جو احساس کے لیے زلزلہ اور شعور کے لیے دھماکہ ہوتا ہے، تو اس کو علمیہ کہتے ہیں۔
تو سودا کے یہاں جو پورا ایک اسکیم آف تھنگس ہے نا، ان کے تخیل کی حدیں، ان کے احساسات کے اسالیب، ان کے اظہار کے طریقے، یہ سب کچھ جو ہے وہ بڑی شاعری کے ان بنیادی عناصر سے مناسبت نہیں رکھتا۔ سودا کے اندر بننے والی شاعرانہ فضا میں بڑی شاعری کی گنجائش نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ تو اب ان کی جو خوبیاں ہیں، ایک تو ان کی بے مثل قدرت کلام، پھر ایک بہت اوریجنل فریزنگ، یہ لفظوں کی نشست و برخاست اور لفظوں کی نحویات میں بہت انفرادیت رکھتے ہیں۔ یہ بعض مرتبہ فعل سے اسم کا کام لیتے ہیں، جو بہت کمیاب بات ہے۔ بعض مرتبہ یہ کسی عمل کو ہوتے ہوئے بتانے کا جو اسلوب رکھتے ہیں، وہ ان کے زمانے میں غیر موجود تھا اور ان کے بعد لوگوں کی گرفت میں نہیں آیا۔ مطلب یہ بہت منفرد کرافٹس مین ہیں، تو کرافٹس مین شپ میں بے مثل ہیں اور منفرد بھی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی شاعری کے کانٹینٹ میں یہ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں اپنی تہذیب کے فوری مظاہر سے۔ ہر تہذیب کے دو طرح کے مظاہر ہوتے ہیں نا، اصلی اور گہرے مظاہر، مستقل مظاہر، اور ایک عارضی اور سطحی مظاہر، امیجیٹ مینیفیسٹیشن۔ تو سودا جو ہیں وہ اپنی تہذیب کی گہرائیوں میں موجود اصول تک رسائی نہیں رکھتے، وہ اپنے گیون تہذیبی ماحول کو پوری طرح اپنے احساسات، اپنے تخیلات اور اپنے مضامین میں ملحوظ کر کے انہیں خوبصورتی دے کر بیان کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کا بہت وہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ معنی کے، جیسے میں نے کہا بڑا شاعر معنی آفرینی ضرور کرتا ہے، جیسے غالب کا یہ فقرہ ہے کہ بھائی شاعری تو معنی آفرینی کا نام ہے۔ تو ایک بڑے شاعر کا یہ قول ہے کہ شاعری بس معنی آفرینی ہے۔ تو یہ معنی کے شاعر نہیں ہیں، مضامین کے شاعر ہیں۔ مضامین کہتے ہیں کہ جو اسم سے نہ پیدا ہوں، جو افعال سے اور اس سے پیدا ہوں اور جن کی ساخت ترکیبی ہو، وہ مضامین ہوتے ہیں۔ جو واقعاتی انداز کے ہوں وہ مضامین ہوتے ہیں۔ تو سودا مضمون بند ہیں، معنی آفرین نہیں ہیں۔ اور تیسرا ان کا وصف یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر تربیے کے شاعر ہیں، جیسے میر بنیادی طور پر المیے کے شاعر ہیں۔ وہ خوشی کا مضمون بھی المیے کی قوت سے، المیے کے مادے سے گھڑتے ہیں، اور سودا غم کا مضمون بھی کھلکھلاتے ہوئے باندھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تربیے کی شاعری ہے، یہ المیے کی شاعری نہیں۔ اور تربیے کی شاعری کو بڑی شاعری بن جانے میں جن مستقل رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے وہ انہیں بھی ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے یہاں مضامین جتنے غم کے ہوں، ان کا مضمون جو ہے وہ میری غمناکی میں اضافہ کرنے کے بجائے غم کو گویا میرے ذہن کی مشق کا ایک ذریعہ یعنی ان کے یہاں غم سمجھی جانے والی چیز ہے، جھیلی جانے والی شے نہیں ہے۔ تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایسا اظہار علم کریں جس کی علمناکی کا تأثر میری طبیعت پر پڑے اور کچھ دیر میں اس میں خود کو لو کرتے ہوئے محسوس کروں۔ ایسا ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ اور چوتھا ان کا تربیہ، یعنی کہ چوتھا کہہ لیں،
چوتھا وصف یہ کہ ایسا طناز شاعر اردو میں نہیں ہے. مطلب اکبر الہ آبادی ایسے لوگ یعنی کہ بڑے لوگ اس طنازی سے خالی ہیں جو سودا کے ہیں. طنازی میں صرف طنز نہیں شامل. طناز تو ایک یہ کہ طنز کرنے والا، تو طنز میں بھی یہ لاجواب ہیں. حجو کے یہ بادشاہ ہیں. چیزوں میں خامی دیکھنے کے یہ چیمپئن ہیں. مضحکہ اڑانے کے یہ جیسے پیشوا ہیں. یہ سب قوتیں جس کمال کے ساتھ سودا میں جمع ہیں، یہ نیگیٹو قوتیں، وہ سودا کے علاوہ کہیں اس سطح کی، اتنے زور کی اور اتنی زیادہ نظر نہیں آئے گی، چاہے وہ طنزیہ شاعر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرے طنازی یہ کہ یہ ہر چیز سے فرحت کشید کرتے ہیں کہ جو بھی موقع ہو اس میں ایک چیز وہ تفریحی ایسی ڈال دیتے ہیں اپنی قدرت کلام سے یا کسی بھی پہلو سے کہ اس میں لطف اندوزی کا عنصر اس کی غمناکی پر غالب آ جاتا ہے. یعنی لطف اندوزی کا عنصر ان کے تمام مضامین پر چھایا ہوا رہتا ہے. تو ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ طربیہ شاعر ہیں. تو ان کی ایک حجو ہے نا، وہ ایک گھوڑے کی حجو ہے. تو وہ کسی صاحب کے پاس وہ گھوڑا ہوگا، انہوں نے کسی موقع پہ وہ مانگا ہوگا، اس نے منع کر دیا ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا اب نہ تو منہ دکھانے کے قابل رہے گا نہ تیرا گھوڑا. انہوں نے گھوڑے پہ حجو لکھی. تو گھوڑے پہ اب حج کیا ہے کہ پہلے یہ کہ مرہٹوں سے جنگ کا موقع تھا تو مجھے جنگ پہ جانا تھا، تو میں نے اس دوست سے گھوڑا مانگا اور گھوڑے کو لے کے میدان جنگ میں پہنچ گیا. اب جو وہاں میدان جنگ میں پہنچا تو بجائے اس کے کہ گھوڑے پر میں سواری کرتا، اسے اپنی پیٹھ پہ لادنا پڑا. تو اس طرح کر کر کے پھر مسئلہ آیا کہ اس کی عمر کیا ہے. تو بڑی تحقیقات کیں کہ اس کی عمر شاید اس پہلو سے پتہ چل جائے، اس رخ سے معلوم ہو جائے. تو دوستوں سے بھی پوچھا لیکن کوئی اس کی صحیح عمر بتا نہ سکا. تو اچانک انہیں ایک خیال آیا کہ میں نے بھی تاریخیں پڑھ رکھی ہیں، تو یہ کیونکہ بہت ہی قدیم چیز ہے کوئی، تو یہ پرانی تواریخ میں ہی اس کا کچھ اشارہ ملے گا اس کی عمر کی طرف. تو ایک شعر کہا بس میں سمجھ گیا اس کی عمر کیا ہے. یہ کہہ کے پھر ایک شعر کہا کہ لیکن مجھے ضروع تواریخ یاد ہے. اب ضروع تواریخ کا لطف لینا مطلب لطف نہ لینا حرام ہے، کہ لیکن مجھے ضروع تواریخ یاد ہے، شیطان اسی پہ نکلا تھا جنت سے ہو سوار. تو اس طرح کا مبالغہ اور اس طرح کا اس طرح کی شدت حجو یہ سودا کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی. یعنی سودا کی حجو اس زمانے کا ڈرون تھا. یعنی بڑے بڑے لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ یہ ہماری حجو نہ کہہ دیں، اور اس کا اٹیک بالکل ڈرون کی طرح ہوتا تھا، جس کی بھی لکھ دی بس اس کا تیا پانچا ہوگا. تو انشاءاللہ آخر میں جا کے ان کی کچھ حجویات کے حصے بھی سناؤں گا. تو پہلا ان کا تعارف یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ طناز شاعر ہیں، طربیہ شاعر ہیں اور قدرت کلام کی انتہا پر ہیں، اور اپنے مضامین میں رسمی اور روایتی ہیں، لیکن اپنی کرافٹس مین شپ میں انفرادیت کے بہت سے عناصر ان میں ہیں،
اور ان کی شاعری کا بڑا تاثر جو ہے وہ تربیہ ہے، فرحت والا ہے۔ اب جیسے میں رسمی اور روایتی مضامین کی بات کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی بڑا مضمون یعنی کوئی بڑا مطلب ایسا نہیں باندھا جو ان کی روایت میں زباں زد عام و خاص نہ ہو۔ مطلب جیسے ایک ہر تہذیب کا ایک نظام اعتقاد ہوتا ہے، بنیادی تصورات ہوتے ہیں، تو یہ انہی کو ان کے اسٹینڈرڈ بیان کے مطابق باندھ دیتے ہیں۔ جیسے یہ حمد ہے کہ مقصود نہیں، مقدور نہیں اس کی تجلی کے بیاں کا، جوں شمع سراپا ہو اگر صرف زباں کا۔ تو اب یہ بالکل روایتی مضمون ہے کہ چاہے انسانی کلام اپنی پوری بضاعت کے ساتھ خرچ ہو جائے تو اللہ کا ایک وصف بھی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی تمام انسانوں کو ملی ہوئی قوت اظہار اور قدرت توصیف صرف ہو جائے، ایگزاسٹ ہو جائے، تو بھی اس کے وصف کا ایک ذرہ بھی بیان میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ ایک بالکل سب جانتے ہیں، تو اسی مضمون کو باندھا ہے۔ اب مضمون اور معنی اور مطلب میں مجھے کوئی کشش نہیں پیدا کی اس شعر نے، کیونکہ اس مطلب کو شاید اس سے زیادہ مکمل صورت میں جانتا ہوں۔ لیکن یہ کہ اس میں حسن اظہار یعنی ایسا ہے کہ اس میں لفظوں کے جوڑے بنائے گئے ہیں، پھر ان لفظوں میں تضاد یا مناسبت کی نسبت پیدا کر کے ایک اچھے کرافٹ میں بدل دیا گیا اس مضمون کو جس سے ہم آپ اس شعر میں بیان شدہ مضمون سے زیادہ جانتے ہیں، جس کے بارے میں یہ مصرع بہت زبردست ہے، جوں شمع سراپا ہو اگر صرف زباں کا۔ تو یہاں زباں کا سراپا باندھنا یہ نئی بات ہے، جو میں کہہ رہا تھا کہ ان کے یہاں انفرادیت بھی بہت ہے، تو کہیں آپ شاید نہ دکھا سکیں کہ یہ کہا گیا ہو کہ زبان کا سراپا۔ تو یہ تو خیر اس میں جیسے یہ ابھی تو میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ جو روایتی مضامین ہیں قدرت کلام سے شعر بننے کے لائق ہو گئے ہیں، کہ پردے کو تعین کے درے دل سے اٹھا دے، کھلتا ہے ابھی پل میں طلسمات جہاں کا۔ اب یہ سب بالکل روایتی مضمون ہے کہ تم یہ تعینات، یہ جو صورتوں کا نظام ہے، کثرت کا نظام ہے، اس کو 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں سے غائب کر دو تو بس ایک ہی مخفی ہے، ایک ہی ظاہر ہے۔ یہ ایک عام مضمون تھا اس زمانے کا۔ تو تعین کہتے ہیں حقیقت کی صورت کو، جس سے حقیقت ماورا رہتی ہے، منسوب رہتی ہے لیکن ماورا رہتی ہے، بس یہ مطلب۔ تو لیکن اب اس شعر میں بھی کچھ نہ صحیح، اس میں یہ پتہ چل گیا کہ طلسمات کو مفرد باندھا جا سکتا ہے۔ طلسمات جمع کا لفظ ہے نا، طلسم کی جمع ہے۔ تو اس شعر کی سند پر، یہ شعر اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس پر اپنا علم لغت آزمائیں، آپ اپنے علم لغت کی تصحیح کریں۔ سودا ایسے شاعر ہیں، یعنی سودا پر آپ زبان میں کمی کا کوئی قرینہ نہیں ڈھونڈ سکتے، بلکہ یہ کہ آپ لغت کو سودا سے صحیح کریں گے، لغت کی روشنی میں سودا کی تصحیح آپ نہیں کر سکتے، یہ بدذوقی ہوگی اور زبان نہ جاننے کا ثبوت ہوگا۔ تو اب اس میں یہ تو چلو پتہ چل گیا نا کہ طلسمات کو مفرد استعمال کیا، کھلتا ہے ابھی پل میں طلسمات جہاں کا۔ تو ٹک دیکھ صنم خانہ عشق آن کے اے شیخ۔ اچھا اب جو مجھ ایسے داڑھی والے ہیں نا، ان کے لیے سودا کے یہاں دل شکنی اور دل آزاری کا پورا ہے، تو وہ شیخ، داڑھی اور یہ سب پہ بہت زیادہ ان کی وہ ہے۔ تو ٹک دیکھ صنم خانہ عشق آن کے اے شیخ،
جوں شمع حرم رنگ جھمکتا ہے بتاں کا۔ اب یہ مضمون روایتی ہے، اس کے طرز اظہار میں نے اس میں ایک ایسی کشش پیدا کی ہے جو اس مضمون کو جاننے کے باوجود شاید مجھے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اگر کیا نام ہے، یہ عشق کا صنم خانہ ہے، یہ پنڈت مادھو لال کا مندر نہیں ہے، یہ عشق کا صنم خانہ ہے۔ یہاں کبھی تو اے شیخ جس نے کعبے کو دیکھ رکھا ہے، جس نے حج کر رکھا ہے، تو کبھی عشق کے صنم خانے میں آ کر دیکھ، تو جو رنگ، جو روشنی، جو نور تجھے کعبے سے نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا، جس نور میں کعبہ لپٹا ہوا تو دیکھ چکا ہے، یہاں کا ہر بت اسی نور سے روشن ہے، وہی موڈ آف پریزنس رکھتا ہے۔ تو یہ ذرا اس میں کیوں جوں شمع حرم، یعنی کہ حرم میں روشنی پھیلانے والی شمع، یعنی حرم میں جلنے والی شمع کی روشنی جو حرم کو اجالتی ہے، جو حرم کو قابل دید بناتی ہے، عین وہی روشنی حرم سے نکل کر بت خانہ عشق کے بتوں کو جگمگا رہی ہے۔ تو اب کیونکہ یہ ذرا آزاد منش آدمی تھے تو ہم دیا کچھ شعر کہہ دیے، اس کے بعد مطلب ظاہر ہے اب دل نہیں لگا کہ اب کتنی تعریف اللہ کرے، تو اب وہ گریز کر لیا فوراً۔ تو کیونکہ خدا سے تعلق رسمی ہو نا، تو خدا سے بات کرنے یا خدا کی تعریف کرنے میں لطف نہیں آتا زیادہ، پھر بہت چھوٹے سانس کے ساتھ آدمی اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، تو وہ تو ایک جذب ہوتا ہے جو آدمی کا سانس لمبا کرتا ہے، آدمی کے کلام میں وہ کرتا ہے۔ تو خیر اب گریز کر لیا کہ اس گلشن ہستی میں عجب دید ہے، لیکن اس گلشن ہستی میں عجب دید ہے، لیکن جب چشم کھلی گل کی تو موسم ہے خزاں کا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ ماضی، مستقبل، حال سب ایک لمحے میں ڈھل گئے ہیں، یعنی کہ مستقبل کو بھی انہوں نے حال کے صیغے میں بیان کیا ہے۔ تو کہنے کہ قانون قدرت ایسا ہے کہ یہ زمانے کو بھی لمحے میں سکیڑ دیتا ہے اور مکان کو بھی نقطے میں سمو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی خلاف ورزی نہ زمانہ کر سکتا ہے نہ مکان کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہستی کا گلشن ہے، یہ جو گلزار وجود ہے، یہ جو ہم ہونے کے مزے لے رہے ہیں اور ہونے کے رنگ اپنے چاروں طرف بکھرے دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے تو بہت پرکشش، بہت خوبصورت، بہت رنگا رنگ، اور اسے دیکھنا بڑا خوشگوار تجربہ ہے، کیونکہ اگر آدمی کے اندر کا کوئی پھول مرجھا بھی گیا ہو تو اس کے باہر پھولوں کے تختے کھلے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے اندر کے مرجھائے ہوئے پھول کی تلافی کر دیتے ہیں۔ یہ گلشن ہستی اس طرح چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے، یہ بہار وجود سے چھلک رہا ہے زندگی کا یہ چمن، اور اس کو دیکھتے ہوئے جیسے موجود ہونے کی نشاطیہ کیفیت جو ہے وہ دلوں میں، آنکھوں میں دوڑ جاتی ہے۔ یہ سب بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت پرکشش ہے زندگی اور اس کے مظاہر، لیکن یہ سب جو دیکھنے کا عمل ہے گلزار ہستی کی بہار کو، یہ بند آنکھوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ آنکھ بند کر کے نظر آ رہا ہے، جب ہماری آنکھ کھلے گی تو نہ یہ گلشن ہے، نہ ہستی ہے، ایک خزاں ہے، ایک عدم ہے، ایک علم ہے۔ آپ سمجھیں نا؟ تو یہ خوبصورتی پہ، یہ مضمون پرانا ہے، مضمون سودا نہیں بتا رہے،
یہ بہت پرانے ہر جگہ ہر روایت میں آپ کو مل جائے گا کہ صورت کو اندھے دیکھتے ہیں، حقیقت کو آنکھیں جو واقعی آنکھیں رکھتے ہیں وہ حقیقت دیکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمثیلیں بہت سی ہیں، بلکہ چینیوں میں بہت ہے کہ ہم خواب میں جو دیکھ رہے ہیں مچھلی کو، تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم مچھلی کے خواب میں ہیں یا مچھلی ہمارے خواب میں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے پیراڈاکسز بہت ہیں۔ تو لیکن اس میں خوبصورتی دیکھیے کہ یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ بند آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن مضمون کو باندھنے کے انداز سے پتہ چلا، اور ایک لفظ سے پتہ چلا کہ جب آنکھ کھلی گل کی، یعنی جب تک اس کی آنکھیں بند رہیں تو اس کے لیے چمن ہستی پھولوں سے بہاروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی پھول کی آنکھ کھلتی ہے وہ گلشن ہستی کی بہار کو حقیقی سمجھتے ہوئے خود کو اس کا نمائندہ بنانے کا عمل جیسے ہی مکمل کرتا ہے، ویسے ہی مرجھانے کا دور اس پہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی پھول کھلے بغیر نہیں مرجھا سکتا نا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا کھلنا ایک دھوکہ ہے، یہاں کا مقدر جو ہے وہ مرجھانا ہے۔ تو ایک تو یہ آنکھ کھلی میں دو باتیں شامل ہیں، آنکھ کھلنا فزیکل عمل بھی ہے، اور آنکھ کھلنے کا مطلب ہوش آیا، سمجھ آئی، تو دونوں معنی میں ہے، اور یہ مطلب کمال ہے۔ اور عجب دید کہہ کر انہوں نے اس بات کو نبھانے کا قرینہ فراہم کر دیا کہ یہ دید بند آنکھوں کے ساتھ ہے۔ اب ہم کہیں گے نا کہ بند آنکھوں سے دیکھنے کا عجیب عمل ہے، تو کہتے ہیں کہ اس گلشن ہستی میں بند آنکھوں سے جو مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ پورا عمل دیدار بہت عجیب و غریب ہے، لیکن جب اس عمل میں منہمک ایک کیریکٹر جب اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے تو یہ سارا منظر اسی طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے بیداری پر خواب میں سجی ہوئی جنت تحلیل کر جاتی ہے۔ تو پھر موسم ہے خزاں کا، کیا کہنا، اور دکھلائی یہ لے جا کے تجھے مصر کا بازار، دکھلائی یہ لے جا کے تجھے مصر، اب کہیں حمد وغیرہ پیچھے رہ گئی، اب یہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑوسی ہے یا کوئی بھی ہے، کہ دکھلائی یہ لے جا کے تجھے مصر کا بازار، لیکن نہیں خواہاں کوئی وہاں جن سے گراں کا۔ یہ مطلب ان کے نمائندہ شعروں میں سے یہ دونوں جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ محبوب نے کسی وقت یہ پوچھا کہ بھئی وہ یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، تو ان کو جب بیچنے کے لیے رکھا گیا ہوگا بازار میں مصر میں، تو وہاں تو گاہک جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے ہوں گے، وہاں تو کسی اور طرف نظر ہی نہیں جاری ہوگی، وہ اس منڈی میں جہاں یوسف بکنے کے لیے آئے ہوں گے۔ تو محبوب جیسے دبے دبے رشک میں بھی ہے، تو یہ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں وہ مصر کا بازار اور وہ سارا منظر اور تماشا دکھا سکتا ہوں یوسف کے بکنے کا، لیکن مجھے ایک ڈر ہے کہ لوگ تمہاری طرف وہاں یہ جانتے ہیں کہ یوسف ہوں گے تو میرے محبوب کو کون دیکھے گا بھلا، یہ انہیں بھی ڈر ہے۔ اب اس میں یہ ترکیب چلا رہے ہیں کہ نہیں، مصر کا بازار دیکھنا فضول کام ہے، یوسف کی نیلامی کا منظر دیکھنا فضول کام ہے، یوسف کے برابر کھڑے ہو کر خود کو بیچنے کا اعلان کرنا یہ فضول بات ہے۔ تم تو کسی کی قوت خرید ہی سے باہر ہو، تو جو تمہیں اپنی قوت خرید سے باہر سمجھتے ہوئے کوئی گاہک تمہاری طرف نہیں آئے گا۔ تو اب آپ عجیب دیکھیں نا، کیا چالاکی ہے، کیا طنازی ہے، اور کیا مطلب بے فکری ہے کہ یوسف
اب ظاہر ہے کہ آپ جس بازار میں جائیں گے اس بازار میں خریداروں کی ایک استطاعت جیسے ایک قانون کی طرح ہوتی ہے نا، تو تم ایک جنس ہو جس کی خریداری کی استطاعت معدوم ہے۔ یوسف کو خریدنے کی استطاعت پائی جاتی تھی، لہٰذا وہ بک گئے۔ تم وہاں نہیں بک سکو گے کیونکہ تمہیں خریدنے کی استطاعت ہی کسی میں نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت، لیکن 12 شعر سودا جو یہ قطع ہے، قطع کہتے ہیں کہ 2-3 شعر مل کے ایک مضمون بنے۔ سودا جو کبھی گوشت سے ہمت کے سنے تو، سودا جو کبھی گوشت سے ہمت کے سنے تو، مضمون یہی ہے جرس دل کی فغاں کا، کہ اگر تو جی کڑا کر کے، اگر تو عزم کر کے، اگر تو مجاہدہ کر کے دل سے اٹھنے والی آہوزاری کو سن لے اور ذرا اس پر غور کرنے کی ہمت کر لے، تو تجھ پر واضح ہو جائے گا کہ دل سے اٹھنے والی یہ دکھیاری پکار کہہ کیا رہی ہے، یا دل سے نکلنے والی یہ ندا تجھے کس طرف کھینچ رہی ہے۔ تو یہ تو وہ جرس آپ سمجھتے ہیں نا، جرس کہتے ہیں اس گھنٹی کو جس کے بجنے پر سفر شروع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سفر کے آغاز کی گھنٹی ہوتی ہے۔ تو دل میں بھی ایک جرس فٹ ہے جو صاحب دل کا نظام سفر طے کرتا ہے۔ تو ہستی سے، اب وہ فغاں کا مضمون کیا ہے؟ فغاں کو سمجھنا مفید ہوگا۔ فغاں بظاہر ایک لفظ ہے نالیدن کے، روتی ہوئی آواز، آہو فغاں، یعنی ایسا غم جو آواز میں ڈھلے، یہ فغاں ہے۔ فغاں ایک دکھیاری پکار ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ دل کا سفر جو ہے وہ علمیاتی ہے، یعنی جرس کے ساتھ فغاں باندھنا عام ہے کہ اس پڑاؤ سے ہمیں محبت ہو گئی تھی، اب اس کو چھوڑ کے جانا ہے، تو اس چھوڑنے کا غم بھی گھنٹی، سفر کی گھنٹی میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک، اور آگے بڑھنے کی خوشی بھی جرس کی گھنٹی میں شامل ہوتی ہے، لیکن یہاں ترجیح ہے غم کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو دل پکار پکار کے کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ، ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ، دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا۔ تو کہ کبھی دل کی بات کان لگا کر سنو اور اپنے خود غرضی سے اور اپنے خیالات سے پاک ہو کر سنو، تو وہ تم سے ہر دھڑکن میں یہی جرس دل کا ہے، دل کے دھڑکنے کی آواز کو، تو یہ اپنی ہر دھڑکن میں تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری ہر دھڑکن عدم تک ایک مزید قدم ہے، تو تم چلتے رہو، منزل عدم ہے، اور عدم کوئی بہت دور واقع منزل نہیں ہے، یہ چند دھڑکنوں کے بعد اس منزل تک تم پہنچ جاؤ گے۔ تو دنیا سے گزرنا یعنی کہ موت کے منہ میں جانا، دنیا کو چھوڑنا، دنیا ویسے چلو تو بہت لمبی ہے، لیکن دنیا کو اگر دل کے قدموں سے طے کرو گے، دل کی رہنمائی میں طے کرو گے، تو وہ تمہیں یہ باور کروا دے گا، وہ تمہیں یہ یقین دلوا دے گا
کہ اتنی بڑی دنیا کو چھوڑنے کے لیے بھی بس چند قدم، چند سانسیں اور چند دھڑکنیں درکار ہیں۔ وہ تم اپنے حصے کا رخت سفر استعمال کر لو، منزل یقیناً تمہیں حاصل ہوگی، معدومی کی منزل، نتھنگنس کی منزل، یا اس دنیا سے جبراً منسوب ہو کر موجود ہونے کے قید خانے میں رہنے سے نجات کی منزل۔ تو آج یہ ایک غزل پڑھ لی، یہ ہماری کچھ نشستیں چلیں گی سودا پر، ہاں تو ایک کیونکہ اب اذان ہونے کا وقت آ رہا ہے، چائے بھی پی لیں۔ جو آپ نے آخری بتایا معدوم کی طرف سفر اور دوسرا اس دنیا سے نجات، بالکل نہیں، یہ تو ہم نے تو ان کا مضمون بتایا کہ ان کے مطابق دل دنیا سے تنگ ہے اور اپنی پوری قوت سفر کو خرچ کر رہا ہے اس دنیا سے گزر جانے کے لیے، دنیا کے اس پڑاؤ کو جلد از جلد چھوڑنے کے لیے۔ تو وہ اپنے حامل، اپنے مالک کو کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کے قید خانے سے بس ہم نکلنے والے ہیں، بس چند سانسیں اور ہیں۔ تو لیکن یہ کہ اگر اس بات کو ہم اپنے نظریاتی پہلو سے دیکھیں، دینی زاویے سے دیکھیں، تو یہ طرز احساس ظاہر ہے کہ اس سے میچ نہیں کرتا، اور اس میں عدم کا لفظ جو ہے وہ جو معارف قلبی ہیں ان سے بھی موافقت نہیں رکھتا۔ یعنی معارف قلبی یہ ہیں کہ میں یہاں موجود ہونے کے دھوکے میں ہوں، میں موجود ہونے کی حقیقت کب پاؤں گا، یہ ہے عرفانی روایت۔ لیکن سودا کیونکہ کسی بھی روایت میں پریکٹسنگ نہیں تھے نا، تماش بین تھے، تو وہ جو چاہے باندھ دیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہاں موجود نہیں ہونا چاہتے تو ظاہر ہے کہ یہاں موجود نہ ہونے کا مطلب ہے عدم کی گود میں بیٹھنا، تو انہوں نے عدم کو منزل بنا لیا جو اس روایت کی درست ترجمانی نہیں ہے۔ ایسا کچھ شعر ہے سودا کا، سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں ہو، کیا جانیے تو نے اسے کس حال میں دیکھا، تو یہ طنز میں آئے گا یا اس کو آپ علم میں؟ اس میں طنز اس میں بھی داخل ہے، یہ اردو کے بہترین اشعار میں سے ایک ہے، یعنی اردو غزل کی روایت کے بہترین اشعار آپ منتخب کریں تو اس میں بھی یہ آئے گا کہ سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا۔ تو لیکن طنز سے یہاں بھی باز نہیں آئے، مطلب اس کی جگہ اگر یہ کہتے تھے کہ سودا جو تیرا حال ہے ایسا تو نہیں وہ، تو اس میں طنز کا پہلو دب جاتا، ان کا اتنا تو نہیں تو ہے۔ لیکن یہ آئے گی غزل، یہ غزل ہی بہت زبردست ہے، اور یہ شعر اردو غزل کی جو اشعار آبرو کہلا سکتے ہیں ان میں سے ہے، سودا جو تیرا حال۔ یا ایک شعر ہے جو سودا نے فارسی سے ترجمہ کیا، فارسی کے بڑے شاعر سے، اور اس سے بڑھا دیا کہ ساغرم راز کفم گیر کے ازکار شدیم، ساغر میز کفم گیر کے ازکار شدیم۔ یہ طالب عاملی بہت بڑا شاعر تھا، اس کا یہ ہے کہ یہ جو شراب کا پیالہ ہے یہ میرے ہاتھ سے لے لو، میں ویسے ہی سرمست ہو گیا ہوں۔ تو بہت اچھا شعر ہے وہ بھی، ساغر از دست بگیرید کے ازکار شدیم، یہ ہے وہ مصرع۔ تو سودا نے اس کا بالکل ترجمہ کیا ہے، لفظی ترجمہ، اور اصل سے بڑھا دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ اب یہ جو چلا میں ہے نا، اذکار شدیم سے بہت زیادہ ہے،
ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں. کمال ہے.